सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال في موضع آخر قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرة للدنيا يصيبها أو امرأة أو ينكحها أو يصيبها ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम रात एक मरतबा दुरूद पढ़ें. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम
قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے اخلاص۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے واجب الاحترام، اعمال کے اندر اخلاص کی بہت ہی اہمیت ہے۔ انسان چھوٹا سا عمل کر رہا ہے، چھوٹی نیکی کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کر رہا ہوگا، تو وہ اس کے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ اگر آدمی بہت ہی بڑا عمل کر رہا، حج کر رہا، جہاد کر رہا، لوگوں کی بہت ہی خدمتیں کر رہا، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگی، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوگا، تو وہ عمل اس کے لیے اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا، اس کے لیے اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اس عمل کے ساتھ اس کی آخرت کے اندر پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے جس کے لیے تو نے یہ عمل کیا اسی سے جا کر اس کا اجر لے لے، ہمارے پاس اس عمل کا کچھ بھی اجر نہیں۔ ہم نے جو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف ہماری توجہ دلائی، اسی بات کی طرف ہمیں فرمایا، تنبیہ کی گئی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہمیں جس بات کا حکم کیا گیا، وَمَا أُمِرُوا، تمہیں کسی بات کا حکم نہیں کیا گیا۔ کس بات کا حکم کیا گیا؟ کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اپنی عبادات کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ اسی کے لیے، اس ذات کے لیے ہی وہ عمل کرو۔ تمہارا نماز پڑھنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کو جانا، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، صدقہ اور نافل کرنا، یہ سارے کے سارے تمہارے اعمال جو ہے وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہونے چاہیے، اس کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ تمہارے عمل اللہ کے لیے ہوگے تو وہ قابل قبول ہوں گے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگے تو وہ کوئی بھی تمہارے لیے جو ہے نہ نجات کا ذریعہ بنیں گے، نہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو پسند کیا، جس چیز کو قبول کیا، وہ عمل جو ریاء سے پاک ہو، جو شرک سے پاک ہو، جو دکھلاوے سے پاک ہو، خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو، تو وہ عمل جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہے، اسی پر انسان کا فیصلہ ہے، اسی پر انسان کو نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کفار مشرکین کیا کرتے؟ جانور قربانی کے ذبح کر لیے، جانوروں کو ذبح کرتے، اس کا خون بیت اللہ پر مل دیتے، اس کا گوشت وہاں پر بکھیر دیتے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرما دیا، لن ینال اللہ لحومھا،
वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत उस वक़्त नाज़िल हुई जिस वक़्त ये कुफ़ार और मुशरिकीन ये अमल करते। मुसलमानों ने भी इसी तरह जो है करने का इरादा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुरान का नज़ुल फरमा दिया। फरमाया कि ना तो अल्लाह के पास तुम्हारा ये गोश्त पहुँचा है, ना ही तुम्हारा ये खून पहुँचा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो काबिल कबूल है वो तुम्हारा इखलास है, वो तकवा है कि ये अमल जो है तुम किसके लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए कर रहे हो कि गैरों के लिए कर रहे हो, भूतों के लिए कर रहे हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कर रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो चीज़ काबिल कबूल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिस चीज़ को कबूल करने वाली है वो तकवा है, वो इखलास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वही अमल काबिल कबूल है। उसके अलावा जो अमल होंगे वो तुम्हारे वापस उसी तरह लौटा दिए जाएंगे। उसका अजर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है फरमाएंगे जिसके लिए ये तुम अमल करते रहे उसी से जाकर जो है इसका अजर ले लो। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह। अल्लाह की ज़ात हर चीज़ को जानने वाली, ज़ाहिर को भी जानने वाली, बातन को भी जानने वाली, दिलों के राज को भी जानने वाली। दिल के अंदर जो बात अभी पैदा नहीं हुई अल्लाह की ज़ात उसको भी जानने वाली। अल्लाह की ज़ात से कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं, ना ज़ाहिर ना बातिन। तुम जो भी अमल कर रहे हो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज़ को जानने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वो ज़ात हर चीज़ को जानने वाली ज़ात है, वो सीनों के राज़ों को भी जानने वाली ज़ात है। तुम जो भी अमल कर रहे हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानने वाली ज़ात है ये कि अमल तुम जो है किसके लिए कर रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात। यह हदीस मुबारका किस वक़्त इरशाद फरमाई जिस वक़्त मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा गए। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस मुबारका इरशाद फरमाई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह हदीस जो है सुलुसुल इल्म है, इल्म के 3 हिस्से और एक हिस्सा जो है यह हदीस है। इमाम अहमद और बाद उलमा हज़रात ये फरमाते हैं कि इसको सुलुसुल इस्लाम कहा गया और बाद हज़रात ये फरमाते हैं कि यह हदीस जो है निसफ जो है फिका है। तो इस हदीस को रिवायत करने वाले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो यह हदीस किस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई जिस वक़्त मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए। वहाँ पर यह वाक़या पेश आया। उम्मे कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक औरत उसको जो है एक सहाबी ने पैगाम निकाह भेजा कि आप मेरे साथ जो है वो निकाह कर ले। तो उम्मे कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आपके साथ जो है वो निकाह जो है वो कर लूँगी, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपने यहाँ से जो है मदीना की तरफ हिजरत करनी है, वहाँ पर जाकर जो है ये निकाह होगा। तो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हिजरत की, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हिजरत की और वहाँ पर पहुँचकर ये मामला जब हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात पेश की गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। अमाल का दारोमदार वो नीयतों पर है। आदमी जिस इरादे के साथ अमल करता है इंसान को उसी तरह उसका अजर अदा कर दिया जाता है जिस तरह उसकी नीयत होगी। जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की उसने अल्लाह और उसके रसूल को हासिल कर लिया। जिसने दुनिया के लिए हिजरत की या औरत से इस वजह से हिजरत की कि औरत से निकाह कर लेगा वो उस चीज़ को जो है वो पा लेगा, लेकिन उसकी हिजरत या उसी के लिए होगी, अल्लाह और उसके रसूल के लिए उसकी हिजरत नहीं होगी। तो ये फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال کے اندر جس بات کو ہمارے لیے پیش کر دیا وہ ہے اخلاص، وہ ہماری نیتیں۔ ہجرت جو ہے اس وقت فرض تھی، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں تھا۔ اسلام کے بعد جس عمل کی فضیلت تھی وہ تھی ہجرت کرنا، اور اس وقت ہجرت کرنا جو ہے یہ فرض تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ہجرت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ عورت سے نکاح کرنا وہاں پہنچ کر یہ بھی ہو جائے گا، اگر آپ نے دنیا کے لیے ہجرت کر لی یا عورت کے لیے ہجرت کر لی اسی چیز کو حاصل کر لیں گے، پھر ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے تو اس کا اجر جو ہے اللہ رب العزت کی ذات تمہیں عطا فرمائے گی، اور وہاں جا کر بعد کے اندر تم نکاح کر لو، وہاں پر جو ہے اور ضروریات کو پورا کر لو تو اس کا اجر بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ لیکن سب سے پہلی جو بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنا ہے۔ تو انسان اپنا جو بھی عمل کرے، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، اس کے اندر اخلاص ہو۔ جب اخلاص ہوگا تو وہ عمل جو ہے پائیدار ہوگا، اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اللہ کی ذات اس عمل کو قبول کرنے والی ذات۔ جو آدمی اخلاص کے بغیر عمل کرے گا، فرمایا کہ تم اخلاص نیت کے ساتھ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرو گے، اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہوا، لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہوا، تو وہ آخرت کے اندر جو ہے ویسے ہی تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا، اس کا اجر جو ہے تمہیں نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گی جس کے لیے یہ تو اجر کرتا رہا اسی سے جا کر اس کا بدلہ لے لے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے آئے گا، جنگ کرنے کا اس کا ارادہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت اس لشکر کو اس بیت اللہ سے پہلے اس مقام بیدا کے اندر، میدان بیدا کے اندر دنسا دیں گے، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو قریب ہوں گے وہ بھی زمین کے اندر دنس جائیں گے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، فرمایا کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس لشکر کے ساتھ جو ہے شامل نہیں ہوں گے، نہ ہی ان کا ارادہ ہوگا، اور کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں گے، کچھ لوگ بازار کے اندر وہاں پر ہوں گے، تو وہ سارے کے سارے زمین کے اندر دنس دیے جائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایسا ہی ہوگا، لیکن جب آخرت کے اندر قیامت والے دن اللہ کی ذات جب ان کو زندہ فرمائے گی، دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا، تو اس وقت جو ہے ان کی نیتوں پر فیصلہ کیا جائے گا۔ جس نیت کے ساتھ وہ اس لشکر کے اندر وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ رب العزت ان کی نیتوں کے مطابق ہی اللہ رب العزت کی ذات فیصلہ فرما دے گی۔ تو ہماری نیتیں وہ درست ہو جائیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو کس کے لیے نماز پڑھنی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ ہم لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، مختصر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، ہم کسی کی عیادت کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو، اسی کو دکھلانا مقصود ہو۔ ہم جو بھی عمل کریں، یہ نہیں کہ فلاں مجھے کیا کہے گا، اب میں یہ عمل کر رہا ہوں، اب میں نے داڑھی رکھ لی مجھے فلاں لوگ کیا کہیں گے، اب میں نے پگڑی باندھ لی مجھے لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں، اب میں نماز پڑھنے لگ گیا تو لوگ مجھے مولوی کہنا شروع کر دیں گے، یہ بات نہیں۔ بلکہ ہماری جو ہے جتنے بھی ہم عمل کر رہے ہیں ان سب کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا ہو، ہم نے اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے لینا ہے، دنیا کا کوئی بھی دکھلاوا جو ہے وہ مقصود نہ ہو، صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ تو جب ہمارا عمل اللہ رب العزت کے لیے ہوگا تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک آدمی لایا جائے گا، اس کو جنت کے قریب اس کی نعمتیں اس کو دکھلائی جائے گی، اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ نعمتوں کو اپنے سامنے دیکھ لے گا
تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو کہیں گے کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، تو وہ کہے گا اس سے اچھا تھا کہ یہ نعمتیں مجھے دکھلائی ہی نہ جاتی، میں تو ویسے ہی جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا، اس کی حسرتیں میرے دل کے اندر پیدا نہ ہوتی، نہ ہی میں اس کو دیکھتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گی جب تو تنہائی کے اندر رہتا تھا تو گناہ کرتا تھا، اور جب لوگوں کے سامنے آتا تھا تو مفلس ایسے بن جاتا کہ جیسے مجھ سے زیادہ اچھا کوئی آدمی ہی نہیں، تو عمل کرتا تھا، مجھ سے نہیں ڈرتا تھا، لوگوں سے ڈر کر عمل کرتا تھا، تو مجھ سے حیا نہیں کرتا تھا، لوگوں سے حیا کرتا تھا، تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ عمل کرتا تھا، مجھ سے تو نہیں ڈرتا تھا، آج تجھے جو ہے اس عمل کی وجہ سے، جو تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کا تو تجھے خوف تھا، لوگوں سے تو حیا کرنے والا تھا، مجھ سے حیا نہیں کرنے والا تھا، آج تجھے جو ہے اسی عذاب کی وجہ سے جو ہے، اسی عمل کی وجہ سے جو ہے تجھے آج جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تجھے وہ نعمتیں دکھلائی گئی جس طرح تو مجھے دھوکہ دیا کرتا تھا، آج تجھے ساتھ بھی اسی طرح کا عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اس آدمی کو جو ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے جہنم کے اندر ڈال لے گی، جس طرح انسان عمل کیا کرتا ہے آخرت کے اندر اسی طرح اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو انسان جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس امت کی بہت سی فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ امت جو ہے نیکی کا ارادہ کرے گی۔ ابھی نیکی کی نہیں اس نے نیکی کا ارادہ کیا کہ میں فلاں نیکی کام کروں گا، تو اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں اس ارادے پر، جو اس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیا اس کے لیے جو ہے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکی لکھ دی جائے، اور جب وہ آدمی وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کا اجر جو ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کی نیکی کا ثواب یوں ہی بڑھتا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ آدمی برائی کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، ابھی یہ اس کی برائی نہ لکھنا، یہ آدمی توبہ کر لے گا۔ پھر فرشتے جب وہ کر بھی لیتا ہے پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات سے یہی حکم ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے اس نے شاید یہ توبہ کر لے، ابھی نہ لکھنا، یہاں تک کہ وہ آدمی اس سے توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن آدمی جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ تم اس نیکی کو لکھ لو، اللہ رب العزت جو ہے اس کا اجر جو ہے بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کا ارادہ اچھے اعمال کی طرف جانا، نیکی کا ارادہ کرنا ہی اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان اپنے اچھے اعمال کرے اور اس اعمال کے اندر اخلاص ہو، اللہ کو دکھلانا مقصود ہو، دنیا کو دکھلانا مقصود نہ ہو۔ حضرت سمیر اسدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ایک مجلس کے اندر گئے تو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے، تو میں اس مجلس کے اندر گیا، تو میں نے جب وہ مجلس ختم ہوگی میں نے پوچھا کہ کون حضرات تھے، تو معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جب مجلس وہ ختم ہو گئی تو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیجئے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے سے پہلے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غش پڑا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دوسری مرتبہ جب ہوش آیا پھر وہ حدیث بیان کرنے لگے، ویسے ہی غش پڑا اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی کیفیت ہوئی اور وہ حدیث ہے اتنی اہمیت کے عامل، انسان ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، انسان روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، انسان تعلیم حاصل کرے، انسان جہاد کرتا رہے، مال خرچ کرتا رہے، لیکن آخرت کے اندر جب اس کو کوئی اجر ہی نہ ملے، اس پر کچھ بھی اجر نہ ملے، تو وہ اس کے لیے یہ دنیا کا کیا ہوا سارا کا سارا ضائع چلے جائے گا۔ تو یہ حدیث بھی ایسی حدیث ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر گھٹنا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ کے سامنے جو ہے اور اس حساب و کتاب شروع ہونے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلائے گی۔ وہ کون آدمی ہوگے؟ سب سے پہلے وہ عالم، وہ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، جس کو اللہ رب العزت نے دین کا علم عطا فرمایا، جس کو قرآن اور حدیث کا علم عطا کیا گیا، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گی تو کیا لے کر آیا؟ وہ کہے گا کہ میں دنیا کے اندر میں نے علم دین سیکھا، میں نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھلاتا رہا، ان کو پڑھاتا رہا، اس کے ذریعے تعلیم دیتا رہا۔ اللہ کی ذات فرمائے گی یہ عمل جو ہے تو نے میرے لیے عمل نہیں کیا، یہ تو تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں گے، لوگ تجھے بڑا عالم کہیں گے۔ وہ دنیا کے اندر تم کہلا چکے، اب آخرت کے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس عالم اور قاری کو جو ہے پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ انسان ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، انسان کوئی بھی عمل کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، حدیث پڑھتا رہے، عالم بن جائے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے، سارا عمل کرتا رہے، لیکن اس کے اندر اگر اخلاص نہیں ہوگا، اس کے اندر لوگوں کو دکھلاوا ہی مقصود ہوگا، تو وہ اللہ کے ہاں کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات کہیں گے جس کے لیے یہ تو عمل کرتا رہا، دنیا نے تجھے قاری بھی کہہ دیا، تجھے عالم بھی کہہ دیا، تیری شہرت بھی ہو گئی، اب آخرت کے اندر تیرا کوئی بھی حصہ نہیں۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت کی ذات نے مال عطا کیا ہوگا، وہ لایا جائے گا، وہ بھی یہی کہے گا اللہ کی ذات آپ نے مجھے مال دیا، میں لوگوں کے اندر زکاتیں نکالتا رہا، غریبوں اور مساکین کے اندر اس کو تقسیم کرتا رہا، اور میرا مقصد یہی تھا کہ میں جو ہے تیری رضا حاصل کر لوں۔ اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا مالدار کہیں، تو لوگوں کے سامنے شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ مقصد دنیا کے اندر تیرا پورا ہو گیا، اب آخرت کے اندر اس کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ لوگوں نے تجھے امیر بھی کہہ دیا، مالدار بھی کہہ دیا، وہ دنیا کے اندر تو سارا کا سارا کہلا لیا، اب آخرت کے اندر تیرا کوئی بھی حصہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کو حکم دے کہ اس کو بھی پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرا وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا، مجاہد ہوگا، دنیا کے اندر وہ لڑتا رہا، لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگوں کے ہاں میری شہرت ہو، لوگ مجھے غازی کہیں، لوگوں کے ہاں میں شہید کہلاؤں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جب اس کو پیش کیا جائے گا، وہ یہی کہے گا کہ میں نے تو آپ کے لیے جہاد کیا، یہ جان کا نذرانہ بھی آپ کے لیے پیش کیا۔ اللہ کی ذات فرمائے گی تو اس کے اندر جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے عمل کیا تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے تمہیں ایک شہرت ہو، تمہارے بہادری کے چرچے ہو، دنیا نے تمہیں بہادر بھی کہہ دیا، تمہارے وہاں پر چرچے اور شہرت بھی ہو گئے، لیکن آخرت کے اندر تیرا کوئی بھی حصہ نہیں۔ اللہ کی ذات فرشتوں کو کہے گی کہ اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا کہ تم جو ہے عمل کے اندر اخلاص کو قائم کرو، اگر تم اسی طرح عمل کرتے رہے، ساری زندگیاں نیکیاں کرتے رہے، اور یہ دل کے اندر خیال ہوا کہ لوگ جو ہے مجھے اچھا کہیں گے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پیسے خرچ کرتے رہے، لمبی لمبی نمازیں ادا کرتے رہے، زکوٰۃ کرتے رہے، حج کرتے رہے کہ لوگ جو ہے مجھے حاجی کہیں، میں نے بڑے حج کیے ہوئے ہیں، میں نے 7 حج کر لیے، میں نے 3 حج کر لیے، میں اتنی نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں ساری رات تہجدیں ادا کرنے والا ہوں، راتوں کو قرآن پڑھنے والا ہوں، لیکن اس کا مقصد جو ہے اگر ریاکاری ہوگا، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوگا، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ اللہ کی ذات جو ہے اسی طرح جو ہے وہ عمل اسی طرح لوٹا دے گی۔ فرمایا جائے گا آخرت کے اندر جس کے لیے تو عمل کرتا رہا، آج ان کو بلاؤ، وہ تمہیں اجر دے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی بھی اجر نہیں، کوئی بھی حصہ نہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو انسان جو بھی عمل کرے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑی سے بڑی نیکی ہو، تو اس کے اندر جو ہے جس چیز کو مد نظر رکھے وہ اخلاص ہے، وہ اخلاص ہے۔ انسان جو بھی عمل کرے
وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، ریاکاری نہ اس کے اندر ہو، شرک کی اس کے اندر بدبو نہ ہو، اللہ کے لیے وہ عمل کرے تو وہ عمل جو ہے تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی نجات کا باعث ہوگا، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت تمہارے اس چھوٹے سے عمل کو جو ہے بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اخلاص نصیب فرمائے، ہم جو بھی عمل کریں اس کے اندر جو اللہ رب العزت کی رضا ہو، اسی کی خوشنودی کے ہم جو ہے عمل کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔